سنیے، کلکتہ کی بھی ایک لڑکی اسی جہیز کی وجہ سے بیچ دی گئی تھی حیدرآباد میں. اس لڑکی کا نام تھا جمیلہ. معلوم ہے آپ کو؟ جس کی شادی لگ جاتی تھی، جس سے 1 مہینہ جب شادی میں رہ جاتا تھا، اس لڑکے کے پاس سے لسٹ آ جاتی تھی. اتنا جائز نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا تھا. 8 بار رشتے ٹوٹتے ہیں. پھر حیدرآباد سے کوئی لڑکا آتا ہے اور اس نے سنت کے مطابق شادی کرنے کا وعدہ کرتا ہے. لڑکی کے باپ کا نام ہے سلیم. کہا گیا بھائی جب تمہیں سنت ہی کے مطابق شادی کرنی ہے، جہیز لینا دینا نہیں ہے تو آج ہی کر لو. وہ لڑکا ایک بوڑھے مرد کو، ایک بوڑھی عورت کو لایا ہوا تھا، جس کو کہہ رہا تھا یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہے. اسی دن نکاح ہو جاتا ہے اور ٹکٹ بنوا دیے جاتے ہیں، اور 2-3 دن کے بعد لڑکی اس لڑکے کے ساتھ رخصت کر دی جاتی ہے. ٹرین کلکتہ کی اسٹیشن سے چھوٹتی ہے. جب جلگاؤں یا بھساول کی اسٹیشن پر پہنچتی ہے تو یہیں پر لڑکی کے جو فرضی ماں باپ تھے، جو جھوٹے ماں باپ تھے، اسی اسٹیشن پر اتر جاتے ہیں. اور وہ لڑکا اس جمیلہ نام کی لڑکی کو لے کر حیدرآباد آتا ہے. 8-10 دن اس لڑکی کے ساتھ رہتا ہے. لڑکی اس کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن 10 دن کے بعد اس کو گھمانے کے بہانے آؤ میں حیدرآباد دکھاؤں، اپنی بائک پر بٹھاتا ہے اور اس لڑکی کو لے جاتا ہے. سودے بازی اس کی پہلی ہو چکی تھی. حیدرآباد کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لے جا کر اس لڑکی کو 20,000 روپے میں نیلام کر دیتا ہے. اس زمانے میں 20,000 کی ایک ویلو تھی. اب اس کے پاس گوشت کے بھوکے شکاری آنے لگے. جس لڑکی نے کبھی نظریں اٹھا کر کسی غیر مرد کی طرف نہ دیکھا ہو اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی پرائے مرد کو نہ جانتی ہو، آج وہ بھوکے بھیڑیوں کا شکار ہونے لگی. ہر آنے والے کے سامنے بھیک مانگتی، اس کے پیروں پہ گرتی، ہاتھ جوڑتی. لیکن جس نے 2-2, 3-3, 5-5 ہزار روپے دیے پوری رات کے، وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہوٹل کا مالک الگ سے مارتا، لیکن 5 انگلی برابر نہیں ہوتی. ایک دن اس لڑکی کے پاس کوئی مسلمان بھی چلا آیا گیا تو تھا، کسٹمر بن کر گیا تو تھا اس لڑکی کے جسم کو پانے کے لیے، لیکن یہ اس کے سامنے بھی گڑ گڑاتی ہے. اس کو اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم میری بہن جیسی ہو، مجھے اپنی پرابلم بتاؤ. اس لڑکی نے پوری پرابلم بتا دی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں یہاں سے، صبح میں کیس کروں گا، تمہارے ماں باپ کو میں بلاتا ہوں. اس لڑکی نے کہا یہ غلطی مت کرنا، میرے ماں باپ کو اس کی بھنک بھی مت لگنے دینا. میرے بھائی اگر کیس کر دیا یا میرے ماں باپ نے کیس کر دیا تو میرے ماں باپ کے پاس اتنی زمین و جائیداد نہیں، اتنا گھر مکان نہیں. جب تک وہ اس مالک سے مجھے چھڑائیں گے تب تک وہ سڑک پر آ چکے ہوں گے، بھیک مانگنے لگے ہوں گے. تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. میرے بھائی ایک کام کرو، میں ایک لیٹر لکھتی ہوں، اس کو میں چپکا دیتی ہوں، ایک لفافے میں بند کر دیتی ہوں، اس کو امانت سمجھ کر میرے گھر پہنچا دو. اتنا پیسہ تم خرچ کر لو اپنی طرف سے، یہ تمہارا احسان ہوگا میرے اوپر. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم ایسا کر دو. اس نے رات کی تاریکی میں لیٹر لکھا، لفافے میں بند کر کے اس کو چپکا دیا اور کہا خبردار اس لیٹر کو پڑھنا نہیں ہے، میرے باپ ہی پڑھیں گے. وہ لڑکا جب اس لیٹر کو لے کر حیدرآباد سے کلکتہ کی سرزمین پر آتا ہے، باپ کے دروازے کو دستک دیتا ہے. دروازہ کھولا، باپ نے پہلا لیٹر بیٹی کا دیکھا. اپنے محلے کی سہیلیوں کو، جو اس لڑکی کی سہیلیاں تھیں، ان کو بلایا، ہو دیکھو تمہاری سہیلی کا، جمیلہ کا لیٹر آیا ہے. ساری لڑکیاں سہیلیاں جمع ہو جاتی ہیں اور باپ لیٹر کو کھولتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پیارے ابو جان السلام علیکم، امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میری خیریت کا اللہ نگہبان. میرے ابو، آپ نے میری شادی سنت کے مطابق کرائی ہے، آپ کو بڑی خوشی ہوگی اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ کو ایک فرشتہ صفت داماد ملا ہے. 8 لڑکوں سے رشتے ٹوٹنے کے بعد، جہیز کی وجہ سے رشتے ٹوٹنے کے بعد، اے ابو جان ایک فرشتہ صفت انسان آپ کو ملا اور آپ نے اس لڑکے کا گھر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا. آپ کو اس لڑکے پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ آپ نے اس کی فیملی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. ایک چکر گھر پہ آنا
حیدرآباد آ کر اس کی اصلیت کا پتہ لگانا بھی گوارا نہیں کیا. شاید میں آپ کے اوپر بوجھ بن چکی تھی، شاید میرا بوجھ آپ کو کھائے جا رہا تھا، شاید میرا جسم آپ کے لیے منحوس ہو چکا تھا. ابو جان یہاں میں 20,000 روپے میں بیچ دی گئی، بھیڑیوں کا شکار ہو گئی، میں پوری طریقے سے لٹ چکی ہوں اور برباد ہو چکی ہوں. اے ابو جان آپ کوشش کر کے مجھے چھڑا لیں گے، مجھے معلوم ہے ایک بیٹی کی محبت باپ کے دل میں کیا ہوتی ہے، لیکن آپ چھڑا کے کیا کریں گے؟ میں اپنی ناپاک شکل اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنی سہیلیوں کو نہیں دکھانا چاہتی. کون سا چہرہ لے کر میں آپ کے پاس آؤں اور پوری زندگی آپ کے اوپر بوجھ بن جاؤں؟ اس لیے میں نے اپنا دوپٹہ، اپنی چادر اس پنکھے میں لگا رکھی ہے. اے ابو جان میں نے فیصلہ کر لیا ہے، صبح کا سورج میں نہیں دیکھوں گی. اپنے ایک بھائی کو جو کسٹمر بن کے آیا تھا لیکن میرے درد میں وہ میرا شریک ہو گیا، میں اس کو بھیج رہی ہوں. جب تک یہ لیٹر آپ کے ہاتھ میں آئے گا میں اس دنیا چھوڑ کر چل چکی ہوں گی. ابو جان ہاں مجھے معلوم ہے یہ موت حرام ہے، ابو جان مجھے معلوم ہے کہ یہ زندگی جینے کا یہ بزدلی ہے، لیکن ابو جان میں یہ بھی جانتی ہوں اس غلیظ زندگی سے میرا مر جانا بہتر ہے. میرا رب میری نیت کو جانتا ہے، شاید وہ میری بخشش فرما دے، نہیں فرمائے تب بھی میں اس غلیظ زندگی میں نہیں رہنا چاہتی اور اپنی شکل و صورت پر آپ کو بھی نہیں دکھانا چاہتی، آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتی. ایک وصیت کر رہی ہوں، نصیحت اس لیے نہیں کہوں گی کہ نصیحت زندہ لوگ کرتے ہیں، وصیت مرنے والا کرتا ہے. اے ابو جان میری اس وصیت کو یاد رکھنا، میں اپنی 6 سال کی ایک بہن کو چھوڑ کے آئی ہوں جس کا نام فاطمہ ہے. جو دن مجھے دیکھنا پڑ رہے ہیں اے ابو جان وہ دن میری بہن کو نہ دیکھنا پڑے، اس لیے جب وہ شادی کے لائق ہو اس دن سے پہلے اس دن تک آپ اتنا کما لینا، اتنا کما لینا، اتنا کما لینا کہ جب میری بہن کی شادی کا دن آئے، اس جملے کو غور سے سننا، بار بار اس جملے کو میں 2-3 بار دہراؤں گا. اے ابو جان جب میری بہن کی شادی کا دن آئے تو جو بھی کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا. جو بھی کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. آخر میں آپ کی بیٹی جمیلہ جو آپ کی نہ ہو سکی، آپ کی بدقسمت بیٹی جمیلہ، یہ وہ لیٹر ہے جو مولوی جرجیس نے سلیم کے گھر جا کر اپنے آنکھوں سے پڑھا ہے، اور سلیم صاحب نے اس لیٹر کو فریم میں بند کرا لیا ہے، شیشے کے ٹکڑے میں اس کو جکڑ لیا ہے، اور آج بھی سلیم صاحب کے پاس یہ لیٹر رکھا ہوا ہے. اس جملے میں ہماری ایک بہن جو خودکشی کر کے مر گئی اس نے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والے کو کتا لکھا ہے، کتا، اور جہیز کو ہڈیوں سے تعبیر کیا ہے. پوری سماج اور پوری قوم کے سوچنے کے لیے کافی ہے کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا. میں تھوڑا گھوم گیا، میں پھر آنا چاہتا ہوں وہیں پر. اللہ کے رسول کے پاس وہ کیا ہے مہر دینے کے لیے؟ یہاں سے میری بات پلٹی تھی، پہلے مہر پوچھا، کہا اللہ کے رسول وہ تو کچھ نہیں ہے، بخاری گھر جاؤ. آپ نے کہا بخاری کی حدیث گھر جاؤ دیکھو شاید کچھ مل جائے. گھر سے واپس آئے کہ اللہ کے رسول ما وجدت شیئن، کچھ نہیں ملا. آپ نے کہا پھر جاؤ، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ. وہ دوبارہ گئے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. کہا ما وجدت خاتم من الحدید، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. آپ نے کہا بیٹھو، بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھے اور چل دیے. اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول جب لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے میرے پاس تو کیا نکاح ہوگا میرا اس عورت کے ساتھ؟ میرے ماں ہیں، باپ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کی پرورش کی ذمہ داری میری. جا رہا ہوں کہیں محنت کرنے، جا رہا ہوں کہیں مزدوری کرنے، جا رہا ہوں کہیں کمانے. میں تو پورے گھر کو پالتا ہوں. شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ سوچا تھا ایک عورت آ جائے گی، میری ماں میری باپ کو کھانا پکا کے کھلاتی رہے گی، ہم محنت مزدوری کر کے لائیں گے، وہ میرے بچے، میرے بہنوں کی اور میرے بھائیوں کی، چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، کفالت کرے گی. اللہ کے رسول نے کہا پھر ادھر آؤ.
اگر محمد کے دھرم میں، محمد کے دین میں، محمد کے اسلام میں اگر تمہارے لیے راستہ نہیں نکلا تو پھر کہاں راستہ نکلے گا؟ بیٹھو میرے پاس۔ فرمایا مہر دینے کو کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ ہاں یاد ہیں، یہ 5 صورتوں کے نام اس نے گنائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا منہ زبانی یاد ہے؟ کہا ہاں۔ بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ کہا ہاں ہے، پڑھ سکتا ہوں۔ کیا یہی صورتیں اپنی بیوی کو سکھا سکتے ہو؟ ہاں سکھا سکتا ہوں۔ بغیر دیکھے یاد کرا دو گے؟ ہاں کرا دوں گا۔ فرمایا اے عورت، تیرے شوہر کے پاس مہر دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ صورتیں تجھے یاد کرا دے گا، میں انہی صورتوں کو مہر بنا دیتا ہوں، کیا تجھے مہر قبول ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ پاکیزہ و بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، وہ بھی ایگری ہو گئی، اللہ کے نبی نے نکاح کر دیا۔ اس عورت کے ماں باپ نہیں تھے، اس لیے خود اللہ کے رسول اس کے ولی بن گئے اور نکاح کر کے رخصت کر دیا انہی کپڑوں میں۔ لڑکے کا بھی وہی کپڑا، لڑکی کا بھی وہی کپڑا، نہ ہلدی ملی گئی، نہ اوپٹنا ملا گیا، نہ چوروں کا پتہ چلا، نہ ڈکیتوں کا پتہ چلا، نہ باراتیوں کا پتہ چلا، نہ دھوم دھام، نہ آتش بازیاں چھوڑی گئی، رخصتی کر دی گئی۔ یہ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، جس نکاح کا ذکر آج 1400 سال کے بعد اس ڈسٹرکٹ سرحد نیپال کی سرزمین پر مولانا جرجیس 1400 سال کے بعد اس سادگی کے نکاح کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جو نکاح جتنا سادہ ہوتے ہیں ان کے ذکر ہوتے ہیں، ان کے ذکر خیر ہوتے ہیں، اور جن نکاحوں میں دھوم دھام ہوتی ہے، معاف کیجیے، ہفتے 2 ہفتے 10-15 دن 1 مہینے سے زیادہ ان کے ذکر نہیں ہوتے، اور پھر نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں، بلکہ لوگ گالی دیتے ہیں، تو نے تو اپنی بیٹی کر لی، اس غریب کی لڑکی کا کیا ہوگا؟ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔